آج کل ہر شوہر کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بیوی گھر چھوڑ کر چلے گئی ہے، بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی ہے، اور شوہر یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ پولیس میں جا کر اپنی بیوی کے خلاف مقدمہ درج کروا سکتا ہے، اور کیا پولیس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ناراض بیوی کو یہ آرڈر دے کہ آپ اپنے گھر جا کے بسیں۔ اس کا جواب ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، پولیس کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیملی میٹرز میں انوالو ہو سکے۔ ہاں، اگر بیوی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو اس کے لیے شوہر کچھ اقدامات ہوتے ہیں جو وہ کرے تو عدالت اس کی مدد کر سکتی ہے ان کی صلح صفائی کروانے میں، یا وہ بیوی کو حکم دے سکتی ہے کہ آپ گھر جا کر بسیں اور اپنے ازواجی جتنے بھی ذمہ داری ہیں انہیں پورا کریں۔ شوہر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں کنجوگل رائٹس کا دعویٰ کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ عدالت میں آ کر یہ استدعا کر سکتا ہے کہ جناب میری بیوی کو یہ کہا جائے کہ وہ میرے ساتھ آ کر بسے اور میرے گھر کو لے کر چلے۔ لیکن عدالت سب سے پہلے یہ نہیں دیکھتی کہ شوہر آ گیا ہے اور بیوی کو بلایا جائے اور اس کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ عدالت نے ہمیشہ دونوں فریق کی بات سننی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عدالت، جب آپ عدالت میں کیس کرے گا شوہر، تو عدالت نوٹس جاری کرے گی بیوی کو، اور بیوی سے یہ جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا اس کے پاس کون سی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنا گھر چھوڑا ہے۔ اگر تو بیوی کے پاس کوئی سولڈ ریزن ہو تو وہ عدالت کبھی بھی اسے شوہر کے ساتھ بھیجنے کا حکم نہیں دے گی، لیکن اگر بغیر وجہ کے وہ اپنے شوہر کے گھر میں نہیں بس رہی تو پھر عدالت حکم دے سکتی ہے بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا کر بسے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بیوی اگر عدالت میں آ کر یہ کہہ دے کہ یہ وجہ تھی تو عدالت اسے شوہر کے ساتھ نہیں بھیجے گی۔ تو سب سے پہلے اگر بیوی آ کر یہ کہتی ہے کہ جناب میرا جو شوہر ہے وہ مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، میں اس لیے اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بیوی آ کر یہ کہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ مجھے کسی بھی طرح کا خرچہ نان و نفقہ نہیں دیتا۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بیوی آ کر یہ کہے کہ یہ مجھے اچھے طریقے سے اپنے گھر میں نہیں رکھتا، میری وہاں پر عزت نہیں ہے اور مجھے آئے روز وہاں پر بے عزت کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ دو تین وجوہات ہوتی ہیں جو کہ بیوی کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑتی ہے تو اگر یہ وجوہات ہوں گی تو عدالت شوہر کی درخواست کو خارج کر دے گی، مقدمے کو خارج کرے گی، اور بیوی کو اس شوہر کے ساتھ بھیجنے کا حکم کبھی بھی نہیں دے گی۔ لیکن ان وجوہات کے بغیر کوئی بھی ایسی وجہ ہے جو عدالت کو لگے کہ یار یہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بیوی بہانہ کر رہی ہے شوہر کے ساتھ نہ بسنے کا، تو عدالت اسے حکم دے سکتی ہے کہ آپ جا کر اپنی ازواجی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں، اپنے شوہر کے ساتھ بسیں۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر بیوی کو حکم دے دیا عدالت نے کہ آپ جا کے بسو، بیوی نہیں بستی تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے بیوی کے لیے۔ تو یاد رکھیں، اگر عدالت نے حکم دیا ہے بیوی کو کہ وہ جا کے اپنے شوہر کے ساتھ بسے اور وہ نہیں بستی، تو ایسی صورت میں ایسی جو بیوی ہوگی وہ کبھی بھی شوہر سے خرچے نان و نفقے کی حقدار نہیں ہوگی۔ عدالت اسے کل کو کوئی بھی خرچہ نان و نفقہ ادا کرنے کا حکم نہیں دے گی۔ دوسری وجہ، کل کو اگر شوہر کی موت ہو جاتی ہے اور اس نے کہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں بسنا، تو اس کی جو جائیداد ہوگی اس کی جائیداد میں بھی وہ بیوی حصے دار نہیں ہوگی۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بیوی یہ کہہ دے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں بسنا اور عدالت نے کہا کہ جا کر بسو، عدالت نے حکم دے دیا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد وہ نہیں کر رہی، تو عدالت اس بیوی کی جو جائیداد ہوگی اسے بھی نیلام کرنے کا حکم دے سکتی ہے، یعنی کہ اسے ضبط کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں عدالت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی کی صلح صفائی کروائے۔ عدالت نے سب سے پہلے ہمیشہ فیملی میٹرز میں یہ رکھنا ہوتا ہے کہ مصالحت ہو جائے، ان کی آپس میں صلح صفائی ہو جائے۔ اور اگر شوہر آپ کو اچھے طریقے سے نہیں رکھتا یا شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو پھر تو بیوی کے پاس ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن ان تمام وجوہات کے علاوہ کوئی بغیر وجہ کے اگر بیوی اپنے گھر میں نہیں جا کر بستی تو کنجوگل رائٹس کے ذریعے شوہر کے پاس اختیار ہے کہ وہ بیوی کو پابند کر سکتا ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ آ کر بسے۔ اور باقی ہمیشہ میں یہی مشورہ دوں گا اپنے دیکھنے والے اور سننے والوں کو کہ ہمیشہ جب بھی آپ کا کوئی فیملی میٹر ہو تو عدالت میں آنے سے بہتر ہے کہ آپ آپس میں بڑے بیٹھ کر، علاقہ کے جو معززین ہیں وہ بیٹھ کر صلح صفائی سے کام چلا لیں، کیونکہ اگر آپ عدالت میں آئیں گے تو یہاں پر بھی سب سے پہلے عدالت کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی صلح صفائی کر سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے مجھے لائک اور فالو لازمی کریں۔ تھینک یو۔